شروع اللہ کے نام سے۔ ناظرین کرام سلام علیکم، میں علی قمر کاظمی رسول پور دہلڑی میرٹھ سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہم اور اندھ وشواس کے خلاف مسلسل گفتگو۔ پچھلے کلپ میں بات ہو رہی تھی کہ کس طرح ڈرپوک وہم زدہ لوگوں کو کچھ بھی ایسا نظر آ جاتا ہے جو ان کے مزید ڈر میں مبتلا ہو جانے کی وجہ بنتا ہے۔ اس سب کے پیچھے کی منطقی وجہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ نظر کا دھوکہ جس میں تقریباً ہر انسان زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور مبتلا ہوتا ہے، یہ ہمارے حواس کی خطا سے ہوتا ہے، کیونکہ ہماری عقل کے سپاہی یا کارندے یہی اعضاء اور حواس ہیں۔ اعضاء حواس اپنی محسوسات یعنی جو انہوں نے محسوس کیا عقل کی خدمت میں پہنچا کر اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیتے ہیں۔ عقل ان تمام رپورٹس اور اطلاعات کو ترتیب دے کر اصل حقیقت تک پہنچتی ہے۔ آنکھ صرف دیکھ سکتی ہے، کیا دیکھا یہ نہیں سمجھ سکتی، بالکل کیمرے کی طرح کہ وہ تصویر کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، مگر یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میرے آگے بندہ ہے کہ بندر۔ کان کے پردے آوازوں کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں، مگر اس آواز کے معنی و مفہوم سے آشنا نہیں ہوتے۔ جس طرح آواز ٹیپ کرنے والی مشین کو یہ علم نہیں ہوتا کہ آواز رونے کی ہے کہ ہنسنے کی۔ یہ عقل ہی ہے جو حواس خمسہ کے محسوسات کو مفہوم عطا کر کے اس کے صحیح یا غلط ہونے کی مہر لگاتی ہے، اور جب تک عقل اس پر صحیح ہونے کی مہر نہیں لگا دیتی تب تک یہ معلومات ہمارے دماغ میں موجود علم کے خانے میں محفوظ نہیں ہوتے۔ عقل جس کی تصدیق کرے وہ معقول اور جس کا انکار کرے وہ نامعقول۔ اب یہاں ممکن ہے کوئی صاحب نیم عقل سوچے کہ ایسا نہیں، عقل کا تعلق انسانی احساسات سے نہیں ہوتا، تو ہم یہاں کچھ مثالیں پیش کر دیتے ہیں۔ مثلا نظر نے خبر دی کہ چھت میں لٹکے ہوئے پنکھے میں پر نہیں ہے، مگر چھو کر محسوس کرنے والی طاقت نے خبر دی کہ جسم کو ہوا تو لگ رہی ہے۔ عقل نے فیصلہ کیا کہ پنکھے میں پر موجود ہیں، مگر تیز رفتاری کی وجہ سے نگاہوں کی پکڑ میں نہیں آ رہے ہیں۔ کسی کی آنکھ فضا میں رنگین دھبے دیکھتی ہے، عقل فیصلہ کرتی ہے اگر واقعی ایسا ہوتا تو یہ رنگ دوسروں کو بھی دکھائی دیتے۔ معلوم ہوا یہ دھبے آنکھوں کی کسی بیماری کی وجہ سے ہیں۔ مئی جون کی گرمی میں چھونے والی قوت نے کہا جسم میں کپ کپی ہو رہی ہے، عقل نے کہا تمہیں بخار ہے، معالج کے پاس جاؤ۔ الغرض اگر عقل پر وہم یعنی منفی فکر، خوف یا ابخارات کا دباؤ نہیں ہے تو وہ صحیح فیصلہ کر لیتی ہے، ورنہ اگر وہ وہم کے دباؤ میں ہے تو اسے پان کی پیک، خون، منفی فکر کے زیر اثر ہے تو جسمانی تکلیف، جسم جادو، خوف کا دباؤ ہے تو لاٹھی، بندوق اور درخت آدمی نظر آتا ہے۔ اور اگر شکم سڑا ہے یا شکم میں کیڑے پل رہے ہیں یا مستورات کو کچھ خاص اندرونی بیماریاں ہیں تو اپنا سایہ ہی جنات کا سایہ بن جاتا ہے۔ اپنی 39ویں کلپ میں درگاہوں پر ہونے والے تماشوں کا ذکر ہوا تھا کہ وہاں عورتوں مردوں پر کس کس طرح سے جنات حاضر ہوتے ہیں، اور عوام کی کثیر تعداد ان پر یقین کرتی ہے۔ اگر میں کہوں کہ وہاں جانے والوں میں اکثر توہم پرست اور نفسیاتی مریض ہوتے ہیں اور انہیں خود اپنے وجود میں ہر دکھ بیماری کے پیچھے جنات ہی نظر آتے ہیں، پھر سونے پر سہاگا یہ کہ وہاں موجود مجادروں کے کارندے عجب حرکتوں سے انہیں جنات کا یقین دلا کر اپنے سرکس میں شامل کر لیتے ہیں۔ ان مقامات پر جانے والے کچھ الگ قسم کی ہی مخلوق ہوتے ہیں۔ ایسے مرد و زن اپنی دینی و دنیاوی ذمہ داریوں سے بھاگ کر درگاہوں میں سکون ڈھونڈتے ہیں۔ یہ مسئلہ صرف شیعوں سے متعلق نہیں،
ان میں ہر قوم و مذہب کے لوگ کسی نہ کسی شکل کے اجتماع میں شامل ہو کر اپنی خود کی بنائی طولانی بیماریوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کو لمحوں میں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، باقی کل